السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سونار جو کہ ممبئی کا رہنے والا تھا لاہور آیا۔ اس کے پاس کافی موتی تھے۔ اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا۔ اس نے ایک موتی جیب سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا کہ یہ موتی شب افروز ہے، یعنی رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور اسی مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا، جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ سونار نے جواب دیا، بمبئی جا رہا ہوں۔ چور نے کہا، اتفاق دیکھے میرا بھی وہی کا پروگرام ہے، چلے مل کر چلتے ہیں۔ یہ سونار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہمسفر نہیں ہے بلکہ اس موتی کے پیچھے ہے، لیکن سمجھدار تھا، کہنے لگا، آؤ چلتے ہیں۔ دونوں مل کر چل پڑے۔ سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ وغیرہ جو قمیض کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر علیحدہ ایک جگہ پہ لٹکا دی۔ سونار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس چور کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا۔ اب یہ چور رات کو اٹھا اور اس سونار کی جیب میں اس کا سامان سب دیکھنے لگا، لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا۔ آخر وہ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی سونار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سونار سے باتوں باتوں میں پوچھ کے کہا کہ وہ تمہارے پاس جو قیمتی موتی تھا وہ کہاں ہے؟ رات کو چمک بھی نہیں رہا تھا۔ سونار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا، یہ تو میرے پاس ہے۔ چور حیران ہو گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چاند مار دی لیکن مجھے یہ نہ ملا، لیکن اس نے ابھی جیب سے نکال کر دکھایا۔ خیر، آج رات نکال لوں گا۔ سونار نے اگلی رات بھی پھر وہی عمل کیا۔ ادھر چور ساری رات ڈھونڈتا رہا لیکن کچھ نہ ملا۔ صبح کو پھر وہی ماجرا تھا کہ موتی سونار کی جیب سے نکل آتا۔ یہی عمل 3 سے 4 دن چلتا رہا۔ بالآخر چور نے ایک صبح سونار سے کہا کہ میں آپ کا ہمراہی نہیں تھا، میں بس آپ کے ساتھ اس موتی کی خاطر تھا۔ آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موتی رات کو رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا، میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا ہوتا۔ سبق: آج ہماری مثال اس چور کی سی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں اور کبھی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھتے تک نہیں۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نہیں ٹٹولتے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی عیب تلاش سے بہتر اپنے اعمال کا احتساب کریں۔ جس دن سے ہم نے خود کا احتساب کرنا شروع کر دیا، دوسروں کے عیب نہیں رہیں گے۔ شکریہ۔